بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ چین کا رواں برس 40 سے زائد خلائی راکٹ لانچ کرنے کا اعلان۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان تا استنبول ٹرین سروس کے آغاز کی تاریخ کا اعلان۔ ساجد صدپارہ نے والد اور ان کے ساتھیوں کی آخری رسومات کے لیے ان کی تلاش جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ جو بائیڈن کا امریکی فضائی حملوں کے بعد ایران کو محتاط رہنے کے لیے خبردار کر دیا۔ مشرق وسطی میں اسرائیلی بحری جہاز میں دھماکہ ایرانی سازش ہے، اسرائیل نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکہ میں 19 کروڑ ڈالر کا کورونا امدادی پیکج منظور۔ امریکہ میں کیپٹل ہل پر دوبارہ حملے کا خدشہ، پولیس چیف نے انتباہ جاری کر دیا۔ عالمی میڈیا پر سی پیک کے قرضوں کا شور، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ چین نے بڑا اعلان کر دیا۔ سعودی حکومت کا مقامی اور غیر ملکیوں کے لیے احسن اقدام۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین کی ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کا کہنا ہے کہ وہ رواں برس سے 40 سے زیادہ خلائی راکٹ لانچ کرے گا۔ چینی خبر رساں ادارے کے مطابق ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن نے جاری کردہ رپورٹ میں مزید بتایا ہے کہ رواں برس خلائی اسٹیشن کی تعمیر ایک اہم مرحلے میں داخل ہو جائے گی، جبکہ چینی خلائی مشن تیان-1 مریخ کے حوالے سے اپنے تحقیقی مشن کے دوران سیارے کے گرد چکر لگانے، لینڈنگ اور رومنگ کے کاموں کو مکمل کرنے والی ہے۔ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 2021 اور 2022 میں چین 11 خلائی اسٹیشن کی تعمیرات کرنے کے منصوبے کی تیاری کر چکا ہے، جس کے لیے ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن رواں برس 40 سے زیادہ خلائی راکٹ لانچ کرنے کا انعقاد کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان تا استنبول ٹرین سروس کے آغاز کی تاریخ کا اعلان۔ اسلام آباد، تہران اور ترکی کے درمیان کارگو ٹرین سروس کا آغاز 4 مارچ سے ہوگا۔ منصوبے کے ذریعے پاکستان کی بذریعہ ریلوے ٹریک یورپ تک رسائی ممکن ہو جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے خطے میں تجارتی روابط بڑھانے کے لیے انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر تینوں ممالک کے درمیان ٹرین سروس آپریشنل کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تینوں ممالک نے اسلام آباد، تہران، استنبول کارگو ٹرین سروس کی بحالی کے لیے اتفاق کیا ہے، جس کے بعد سروس اگلے ماہ آپریشنل کر دی جائے گی۔ اسی حوالے سے گزشتہ برس دسمبر میں استنبول میں اکنامک تعاون تنظیم کی اہم میٹنگ منعقد کی گئی تھی، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی کے ریلوے حکام نے شرکت کی تھی۔ میٹنگ میں اتفاق طے پایا تھا کہ تینوں ممالک تجارتی روابط بڑھانے کے لیے مارچ 2021 میں اسلام آباد، تہران، استنبول کارگو ٹرین سروس بحال کر لیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ساجد علی صدپارہ نے والد اور ان کے ساتھیوں کی آخری رسومات کے لیے ان کی تلاش جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ والد کی تلاش کے لیے آپریشن کی قیادت کروں گا، تمام ممکنہ وسائل کے ساتھ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کے موزوں ترین وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ قومی ہیرو محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے والد اور ان کے ساتھیوں کی آخری رسومات کے لیے ان کی تلاش جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر شیئر کیے گئے ایک پیغام میں علی صدپارہ نے کہا ہے کہ میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے زندگی کا ایک سب سے مشکل اور تکلیف دہ تجربہ کر رہا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو محتاط رہنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ یہ انتباہ انہوں نے اس وقت جاری کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شام میں فضائی حملوں سے ایران کو کیا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں۔ جنوبی ریاست ٹیکساس میں سفر کے دوران جو بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ آپ استثناء حاصل نہیں کر سکتے، محتاط رہنا۔ ان کا بیان مشرقی شام میں ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں کی املاک پر امریکی فوج کے فضائی حملوں کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ یہ فضائی حملے عراق میں امریکی اور اتحاد کے اہلکاروں کے خلاف حالیہ حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطی میں اسرائیلی بحری جہاز میں دھماکہ ایرانی سازش ہے، اسرائیل کا دعویٰ۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں اسرائیل کے ایک سامان بردار بحری جہاز میں ہونے والا دھماکہ ایران کی سازش تھا جب وہ مشرق وسطی کی سمندری حدود سے باہر نکل رہا تھا۔ نیوز ایجنسی اے پی کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد خطے میں جہاز کی سیکیورٹی کے حوالے سے نئے خدشات نے جنم لے لیا۔ برطانوی نیوی کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا ہے کہ جمعے کو ہونے والے اس دھماکے میں جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ واضح رہے کہ بحری جہاز کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ میری ٹریفک .com کے ڈیٹا کے مطابق جہاز جمعے کے روز گرین ایچ معیاری وقت کے مطابق صبح تقریباً 6 بجے بحیرہ عرب میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے فوراً بعد ہی وہ آبنائے ہرمز کی طرف واپس جانا شروع ہو گیا۔ یہ جہاز سعودی عرب میں شہر دمام سے سنگاپور جا رہا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے $19 کروڑ کے کرونا امدادی پیکج کو امریکی ایوان نمائندگان نے منظور کر لیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایوان نمائندگان نے 219 ارکان نے صدر جو بائیڈن کے کرونا امدادی پیکج کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 212 ارکان نے مخالفت کی۔ اس طرح عددی اکثریت کے بعد پیکج کو منظور کر لیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے کیپٹل ہل پر دوبارہ حملے کے خدشے پر پولیس چیف نے انتباہ جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2020 کے صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد حامیوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا تھا، جس کے باعث صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کے لیے امریکی نیشنل گارڈز کو طلب کیا گیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر امریکہ کے کیپٹل ہل پر حملے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جس پر پولیس چیف نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے کانگریس سے خطاب کے دوران حملہ ہو سکتا ہے۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ 6 جنوری کو حملے میں ملوث انتہا پسندوں سے اطلاعات ملی ہیں، لہٰذا خطرات سے نمٹنے تک سیکیورٹی صورتحال برقرار رکھی جائے گی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے آئندہ ماہ کانگریس سے خطاب کا امکان ہے، جبکہ حملے کے بعد سے کیپٹل ہل کے گرد خاردار تارے اور چیک پوسٹیں قائم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سی پیک کے تحت پاکستان میں کئی توانائی منصوبے بھی قائم ہو رہے ہیں، جن کے متعلق اب چینی وزارت خارجہ کی طرف سے ایسا بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستانی خوش ہو جائیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں بننے والے منصوبے چینی کمپنیوں کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری، ان پر آنے والی لاگت پاکستان پر قرض نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کچھ غیر ملکی میڈیا کی طرف سے پراپوگینڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو چینی قرض واپس کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ چین سے $22 ارب کے قرض کو ری شیڈیول کروانے کی درخواست کر رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں نے سالوں تک پاکستان میں کام کیا ہے اور مجھے سی پیک کے تحت بننے والے منصوبوں کی متعلق تمام معلومات حاصل ہیں۔ ان منصوبوں سے ایک طرف سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے اور دوسری طرف حکومت پاکستان کا ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے، اور ان منصوبوں پر آنے والی لاگت قرض بھی نہیں بلکہ سرمایہ کاری ہے جو پاکستان پر واجب الادا نہیں ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں کرونا ویکسین مراکز کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی متعدد یونیورسٹیز میں کرونا ویکسین مراکز کھولے جا رہے ہیں، جن سے فیکلٹی اور ان کے اہل خانہ، مقامی افراد سمیت غیر ملکی بھی مستفید ہو سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ مراکز میں منظور شدہ نظام کے تحت ویکسینیشن ہوگی۔ یہ اقدام وزیر تعلیم کی ہدایت پر وزارت تعلیم کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ وبا کی روک تھام ہے۔ مراکز کے قیام سے کورونا کے خاتمے کے لیے یونیورسٹیز کا کردار بھی نمایاں ہوگا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔